اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، آج آپ سے عمرے کے حوالے سے بہت اہم معلومات اور باتیں کرنی ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مارکیٹ میں ان رجسٹرڈ لوگ جو ہیں وہ عمرے کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اپنا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں، سمجھ لے۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم ہوٹل آپ کو کہاں پر دیں گے، مدینے میں کہاں پر دیں گے، مکے میں کہاں پر دیں گے۔ ان کے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اشتہارات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بس اس پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے 2,30,000، 2,20,000، 2,40,000، 1,100 میٹر، 1,200 میٹر، 1,400 میٹر۔ یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ ہوٹل کون سی ہوگی۔ اور پراپر طریقے سے جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں بیچارے، وہ غریب طبقہ ہمارا جو ہے وہ بڑی محنت اور مزدوری کر کر کے ایک ایک روپیہ جو ہے وہ جمع کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو کچھ ٹریول ایجنٹ حضرات جو ایجنٹ ہے، ایک پراپر جو ہے ٹریول ایجنسی ہوتی ہے جس کا باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے، اور ہمارے جو ہے بولے والے وہ لوگ جو بیچارے محنت سے ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہیں اور وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ جب ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں بیچارے، وہ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سستا۔ آپ جو ہے نا ہمیشہ سستے کی طرف دھیان مت دیا کریں نا، آپ دھیان دیا کریں سستا بھی ہو اور اچھا بھی ہو۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کافی سارے ایجنٹ جو ہے نا، وہ ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ کمیشنوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا گورنمنٹ کے پاس۔ پراپر طریقے سے آپ ہمیشہ جب بھی ٹریولنگ کریں، کہیں سے بھی کریں، پاکستان کے کسی علاقے سے بھی کریں، پر ہمیشہ مستند ٹریول ایجنٹ سے جو ہے، ٹریول ایجنسی جو ہے مستند، اس سے آپ ٹریول کریں باقاعدہ طور پہ، جس کا لائسنس ہونا چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان پہ رجسٹرڈ ہو۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کافی ساری ٹریول ایجنسیوں کے لوگ جو ہیں وہ نام کچھ اور لگا دیتے ہیں۔ آپ ان کو اگر سرچ کریں گے تو وہ سرچنگ میں ان کے نام ہی نہیں آ رہے ہوتے، وہ غیر رجسٹرڈ جو ہے اور غیر مستند ٹریول ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، ہر کسی کا ایک اپنا کام ہے، پر کام سے منوائیں، نام سے منوائیں، اور کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ 2,20,000 روپے میں ہم آپ کو پیکیج دے رہے ہیں، 1,200 میٹر پہ ہوگا، مدینے میں 800 میٹر پہ ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ، وہ جب پیسے دے دیتے ہیں تو وہاں پر ان کو مکے میں اتنی دور ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ بیچارے اپنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ مدینے کے اندر جو ہے غیر تصنیف شدہ ہوٹل ہیں، مطلب غیر تصنیف بولتے ہیں ان رجسٹرڈ ہوٹل ہیں، ان کو کہتے ہیں بلڈنگ۔ ان بلڈنگوں میں ان کو بیچاروں کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور اکثر وہاں پر چھاپے لگتے ہیں تو باہر سے وہ لاک کر اور وہ وہاں کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں نا، ان کو اپنی بھی جان بچانی ہوتی ہے۔ اور بیچارے جو ہمارے زائرین ہوتے ہیں، غریب بیچارے لوگ، وہ بیچارے اس میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان کی بیچاروں کی جو ہے وہ عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے ہمارے پاس جو ابھی معلومات جو آ رہی ہیں لوگوں کی، یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ایک پورا ہال کے اندر، پورا ایک ہال لیا ہوا ہے، اس کے اندر نیچے قالین بچھا کر ان بیچارے بھولے لوگوں کو جو ہے وہاں پر سلا دیا جاتا ہے، اور ایک روم کے اندر 10 سے 12 لوگ۔ حالانکہ اجازت جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے، وزارت جو عمرے کی وزارت ہے سعودیہ کی، ان کی طرف سے 4 یا 5، زیادہ سے زیادہ 5 اور کم سے کم 4 جو ہے ان کی اجازت ہے، مکہ ہو چاہے وہ مدینہ ہو، اور تصنیف شدہ ہوٹل ہونی چاہیے۔ ان رجسٹرڈ ہوٹل میں کسی بھی ٹائم چھاپا لگ جاتا ہے تو معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہمیں معلومات ملی ہے کہ یہ لوگ اس طریقے کا چورن بیچتے ہیں کہ جتنا آپ چلیں گے مکے میں، دیکھو پیسے انہوں سے لے لیے ہیں نزدیک کے، اب وہ یہ ہوٹل دے رہے ہیں ان کو 5 کلومیٹر پہ۔ اچھا پھر ان سے کیا کہتے ہیں، جتنا آپ مکے میں چلیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ ارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ مفتیان کرام سے جو ہے یہ معلومات لیا کریں۔ آپ اس سفر پہ جاتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں بالکل آپ کو شرعی رہنمائی لینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سفر عبادت کا سفر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار اپنے گھر کا دیدار کروائے اور آقا دو جہاں سرور کونین کی روزے مبارک کی جو ہے وہ زیارت کروائے۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی ہے نا، تو آپ یہ خیال رکھا کریں۔ اکثر ایک یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ جتنا زیادہ چلو گے آپ اتنا ثواب ملے گا، حالانکہ وہ ثواب نہیں مل رہا ہے، وہ اپنے پیسے بچا رہا ہے نا، آپ سے دھوکہ کر کے وہ پیسے بچا رہا ہے، کمائی کا چکر ہے سارا، اور کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یہ ہوتی ہے غیر مستند ٹریول ایجنٹ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایسا بھی کافی ساری ایسی بھی رپورٹیں آئی ہیں کہ لوگوں سے جو ہے وہاں مفت کے اندر جو ویل چیئر لے لیتے ہیں، ویل چیئر پہ کسی کو بٹھا دیا، وہاں پہ بھیک منگوا رہے ہیں۔ ابے خدا کے بندو، ان چیزوں سے احتیاط کرو۔ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے لے کے جا رہے ہو، لوگوں کی دعاؤں کے بدلے آپ بددعائیں لے رہے ہیں، لوگوں سے بھیک منگوا رہے ہیں۔ اور کسی نے وہاں پر ایسا بھی ایک مجھے جو ہے معلومات ملی ہے، کسی نے وہاں پر کہا کہ یار آپ یہ بھیک منگوا رہے ہو، تو انہوں نے کیا کہا، اس بندے کو بھی، جو دوسرا بندہ تھا اس کو بھی اس نے 5,000 روپے دے کے اس کا ہی منہ بند کرا دیا۔ مجھے تو بڑی
جو ہے وہ دکھ ہوا کہ اس بندے نے بھی جو ہے وہ 5,000 روپے کے ایوج جو ہے وہ بندہ بک گیا۔ مقصد ہے کہ بڑا ایک سوچنے کا مقام ہوتا ہے نا۔ اللہ کے گھر کی زیارت ہے، حضور پاک کے روزے کی زیارت ہے، وہاں تو یار دھوکہ دہی نہ کریں کم سے کم، اور ہمیشہ جو ہے رجسٹرڈ جو ٹریول ایجنٹ ہے ان کے پاس جائیں، ان سے اپنا پیکج بک کرائیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو اچھے ٹریول ایجنٹ ہیں، اچھا کام کرنے والے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کوئی کسی کے بیگ کے اندر کچھ ڈال دیتا ہے، کوئی کسی کے ہینڈ کیری میں کچھ ڈال دیتا ہے، یہ میرے دوست کو دینا ہے۔ بھائی ان چیزوں سے بچیں، اللہ نہ کرے کبھی بھی آپ پریشانی کے اندر آ سکتے ہیں، اور اکثر ایسے معاملات ہو بھی چکے ہیں کہ جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں ہمارے بیچارے زائرین غریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، ان کا کوئی وہاں پر وارث بھی نہیں بنتا کہ یار یہ میں نے چیز اس کو دی تھی۔ تو لہٰذا ہمیشہ جب بھی آپ ٹریول کریں، ٹریول ایجنسی مستند ہو، رجسٹرڈ ہو، اس سے آپ پیکج کرائیں۔ اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے، کافی سارے لوگ ہیں نا، ایک اور یہاں پر ہم نے رجحان دیکھا کہ یار 10 لوگ میں کر کے دے رہا ہوں، مجھے فری میں بھیج دیں۔ اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے، فری کا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑا چورن ہے جانے والے کے لیے۔ جانے والا جو ہے وہ مفت میں جا رہا ہے، دوسروں کے پیسوں سے جا رہا ہے۔ اچھا یہ چورن کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ پیکج دیا مثال 2,40,000 روپے کا، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ ان کو دے رہا ہے 2,50,000 روپے کا، انہی کے پیسوں میں سے وہ اپنا پیکج پورا کر رہا ہے نا۔ بھیا ٹریول جو مستند ٹریول ایجنٹ ہوگا یا ٹریول ایجنسی ہوگی وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گی کہ 10 پہ 1 فری۔ مطلب یہ ایک چورن ہے جس سے ساتھ جانے والا جو ہے وہ آپ ہی کے پیسوں سے جا رہا ہے نا، اور آپ کو وہ کیا بول رہا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ ارے بھائی مدد کوئی نہیں کرتا کسی کی بھی نا، آج کل کا ایسا دور ہے بھائی بھائی کا نہیں ہے، تو مدد کوئی بھی نہیں کرتا نا۔ اور اللہ کے گھر پہ آپ کو جانا ہے، آپ ڈائریکٹ آئیں، اپنے پیسوں کو بچائیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، آپ سیدھے طریقے سے جائیں گے، آپ کو سیدھے طریقے سے جو ہم ہوٹل بتاتے ہیں وہی ہوٹل ملے گی، آپ کو وہی مکے میں ملے گی، وہی مدینے میں ملے گی، وہی زیارتیں ملیں گی۔ اچھا کافی سارے شٹل سروس کے اندر بھیج دیتے ہیں لوگ، جو ہے وہ شٹل سروس کے بھی پیسے لے لیتے ہیں کہ یار یہ بس جو ہے نا آپ کو روزانہ لے کے جائے گی، روزانہ چھوڑے گی، اس کے یار مجھے 50 ریال دے دو۔ لوگوں یہ بھی چورن بیچ رہے ہیں۔ اچھا لوگ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ویل چیئر وہاں پہ حرم میں مفت میں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے لیے وہاں پہ ویل چیئر مفت میں ہے۔ اچھا لوگ اس کے اوپر بھی چورن بیچ رہے ہیں، کسی سے 50 ریال لے لیے، یار آپ کو میں نے ویل چیئر لا کے دے دی، آپ یہ ویل چیئر کے 50 ریال دے دو۔ کہیں سے بھی کوئی بھی بندہ چھوڑ رہا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی ٹریول کریں، اگر 2 روپے آپ کو زیادہ لگتے ہیں نا تو آپ زیادہ دے کر اچھی اور مستند ٹریول ایجنسی سے ٹریول کریں جس کا لائسنس بھی ہو۔ باقی چلتے پھرتے سے آپ جو کراتے ہیں، کافی سارے لوگ ہیں ٹھیلا لے کے گھوم رہے ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ ان کی دکان ہے، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ انہوں کے کوئی معاملات ہیں، بس چل رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ اس نے 2 لاکھ دیے، اس نے 2.5 لاکھ روپے دیے، وہ بیچاروں کے ساتھ وہاں پر جو حشر ہوتا ہے نا، وہ لوگ روتے ہیں۔ خدا را ایسا مت کریں لوگوں کے ساتھ، اکثر دیکھا گیا ہے بیچارے آ جاتے ہیں، یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی وہ انا چھپانی ہوتی ہے بیچاروں کو نا، وہ پھر یہاں پہ آ کے بولتے ہیں یار بس بہت اچھا پیکیج ملا، کیونکہ درد جو ہے نا ہمیشہ وہ دل سے نکلتا ہے، کہیں نہ کہیں تو ان کی جو صدائیں ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں کہ یار ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، اور ایسا نہ کریں بھائی۔ اچھا کوئی بھی ٹریول ایجنٹ جو اس چیز کو سیریس نہ لے، میں نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا نا، میں نے ایک جنرل بات کی ہے جو اس دنیا داری میں ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں یہی عالم ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اینڈ کے اندر کافی سارے لوگ بیچارے ٹکٹوں کے چکر میں ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی، لوگوں نے 1.5 لاکھ روپے ایکسٹرا پیمنٹ کر کے اپنے ٹکٹ کرائے آنے کے، کیونکہ وہاں کی جو وزارت تھی انہوں نے ایک ڈیٹ لائن دی ہوئی تھی کہ 18 تاریخ کے بعد کوئی بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا اس کے اندر بھی کیا ہے، ٹکٹوں میں دھوکہ اس لیے ہوا کہ جاتے وقت کے ٹکٹ آپ کو صحیح دے دیے، اس میں بھی ایک بڑا سسٹم ہے، ٹکٹ کے اندر بھی بڑا دھوکہ ہوتا ہے نا، آتے ہوئے ٹکٹ آپ کا ہوگا ہی نہیں، آپ کو ڈمی ٹکٹ دے دی جائے گی اور آتے ہوئے آپ کا ٹکٹ ہوگا ہی نہیں۔ اچھا وہ کیا ہوتا ہے، وہ جب آپ کے آنے کا ٹائم ہوگا نا اس ٹائم پہ وہ ارجنٹلی طور پر ٹکٹ خرید رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جب وہ ٹکٹ نہیں ملتی تو مہنگا ملتا ہے، پھر وہ کیا کریں گے، یار بھائی ہاتھ باندھ کے یار مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے نقصان ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، پھر اپنے 100 ہیلے سیلے وسیلے بنا کر وہ پیسے ان غریب لوگوں سے لے لیتے